نایاب حیدر کی کسٹڈی کا کیس کرنا چاہتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کا بھائی اس کا ساتھ دے، اس سلسلے میں جنید اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ نعیم، جو در نایاب کا سگا بھائی ہے، جنید کی باتیں سن کے بہت شرمندہ ہوتا ہے جب جنید کہتا ہے کہ میں در نایاب کا دیور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں اور اس پہ مکمل ٹرسٹ کرتا ہوں کہ بھابھی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آپ در نایاب کے سگے بھائی ہوتے ہوئے بھی اس پہ شک کرتے ہیں، اس کے کردار پہ شک کرتے ہیں۔ نعیم تو خیر یہ سب کچھ اپنی بیوی نگہت کے اکسانے پہ کر رہا تھا، اور نگہت تو ابھی بھی جنید کے سامنے اچھل رہی ہوتی ہے، در نایاب سے کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اپنے بیٹے کی کسٹڈی کا کیس نہیں کر سکتی۔ تو آج در نایاب کانفیڈنٹ ہو کے اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی بھابھی کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے آپ کے یا بھائی کی اجازت یا مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں اپنے اور دادی کے لیے الگ گھر کا بندوبست کر چکی ہوں، ہم آج ہی یہ گھر چھوڑ کے جانے والے ہیں تاکہ آپ لوگ کھل کے وہ 25 لاکھ خرچ کر سکیں جو آپ نے زاویار سے لیے ہیں حیدر کی کسٹڈی کا کیس واپس لینے کے لیے۔ نگہت اور نعیم جب در نایاب کی یہ بات سنتے ہیں، دونوں ہی حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ در نایاب کو اس 25 لاکھ کا کیسے پتہ چلا، اور پھر در نایاب اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے ہی جنید سے کہتی ہے کہ جنید بھائی، ویسے تو آپ کے میرے اوپر پہلے بھی بہت احسانات ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ایک احسان اور کر دیں۔ میرے پاس حیدر کے کسٹڈی کیس کے لیے فی الحال پیسے نہیں ہیں، اگر آپ لائر کی فیس دے دیں گے تو بہت جلد میں آپ کو وہ لوٹا دوں گی۔ جس پہ جنید کہتا ہے کہ بھابھی آپ کیسی بیگانوں والی بات کر رہی ہیں، آپ میری بہن ہیں اور بہن کے کام آنا بھائیوں کا فرض ہے۔ یہ سن کے تو نعیم کو یوں لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا ہو، کہ سگا بھائی ہونے کے باوجود نہ تو وہ اپنی بہن کی تکلیف سمجھ سکا، نہ ہی کبھی اس کے کام آ سکا۔ اب در نایاب کی فرینڈ ماہم اس کے لیے رہنے کا بہت اچھا بندوبست کر دیتی ہے، اس کے بھائی کا گھر خالی ہے جو دبئی میں رہتا ہے، تو در نایاب اور اس کی دادی وہاں بہت سہولت سے رہ سکتے ہیں، لیکن در نایاب سوچ لیتی ہے کہ میں ماہم پہ مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گی، بلکہ جاب تلاش کروں گی تاکہ اپنا اور دادی کا بقایا خرچ خود اٹھا سکوں۔ در نایاب جہاں بھی جاب کے لیے جاتی ہے وہاں ایکسپیرینس مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے ناکام ہی واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اب ماہم در نایاب سے کہتی ہے کہ میرے ایک انکل جیولری کا بزنس کرتے ہیں، میں ان سے تمہیں کچھ جیولری اٹھوا دوں گی، تم وہ جیولری آن لائن سیل کر کے اس میں سے اپنا پروفٹ نکال سکتی ہو۔ دوسری طرف نگار جو بہت پریشان ہے کہ پتہ نہیں اس کے گھر کو کس کی نظر کھا گئی، ایک بیٹا گھر سے ویسے ہی دور ہے اور جو گھر میں ہے وہ بھی ہر وقت اداس پریشان نظر آتا ہے۔ نگار غضنفر سے کہتی ہے کہ مجھے تو تانیہ پر حیرت ہوتی ہے، یہ تو وہ تانیہ ہی نہیں لگتی جو زاویار سے انگیجمنٹ سے پہلے تھی، اور ہم تو تانیہ کی شادی زاویار سے اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ تانیہ حیدر کو ماں بن کے پالے گی، لیکن تانیہ نے تو انگیجمنٹ کے بعد ایک دن بھی حیدر کا دھیان نہیں رکھا، وہ بیچارہ سارا دن سرونٹ کوارٹر میں جمیلہ کے حوالے رہتا ہے، پہلے سے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ غضنفر کہتا ہے میں نے تو اسی لیے تانیہ اور زاویار کی انگیجمنٹ جلدی کر دی تھی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جائے گی، جبکہ تانیہ نے تو زاویار کا جینا حرام کر رکھا ہے، اس کی وہی ایک رٹ ہے کہ در نایاب کو طلاق کیوں نہیں دے رہے۔ زاویار تانیہ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انگیجمنٹ سے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ میں در نایاب کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، تمہیں پھر سے بتا رہا ہوں کہ میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں، اگر میں اسے طلاق دے دوں گا تو وہ تو بڑے آرام سے اپنی زندگی میں موو آن کر جائے گی، جنید سے شادی کر لے گی اور وہ دونوں خوش رہیں گے، جبکہ میں ان دونوں کو خوش رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ در نایاب کو اس کی بے وفائی کی اور جنید کو اپنے ہی بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی سزا تو بہرحال ملنی ہی چاہیے، جبکہ تانیہ کو تو یہ فکر لاحق ہے کہ نہ تو در نایاب بے وفا ہے، نہ ہی جنید نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے، یہ سارا کھیل تو دراصل تانیہ کا چلایا ہوا ہے، اور جس دن اس کھیل سے پردہ اٹھ گیا نہ صرف زاویار تانیہ سے دور ہو جائے گا بلکہ اس سے شدید نفرت کرنے لگے گا۔
تانیہ بہت ایموشنل ہو کے زاویار سے کہتی ہے کہ میری ایک بات کان کھول کے سن لو کہ اگر وہ عورت تمہاری زندگی میں واپس آئی تو میں اسے بھی مار دوں گی اور اپنی جان بھی لے لوں گی۔ زاویار کو تو تانیہ کی ان باتوں سے اب خوف آنے لگا ہے اور احساس ہونے لگا ہے کہ تانیہ کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے کہیں اس نے بہت بڑی غلطی تو نہیں کر لی۔ دوسری طرف درِ نایاب اور جنید چونکہ حیدر کی کسٹڈی کا کیس کر چکے ہیں، جب وکیل سے پوچھتے ہیں کہ کیس فردر کیا پروسیس کر رہا ہے تو وکیل بتاتا ہے کہ مخالف پارٹی کی طرف سے بچے کی ماں پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، جس پہ درِ نایاب بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کیسے الزامات وکیل صاحب؟ تو وکیل بتاتا ہے چوری، بدکاری اور پاگل پن کے دورے پڑنا۔ درِ نایاب تو یہ سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی واپس حاصل نہیں کر سکے گی، جبکہ جنید اسے تسلی دیتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا۔ لائر سے اٹھ کے جاتے ہیں تو جنید اور درِ نایاب چائے پینے کے لیے ایک اوپن کیفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جنید درِ نایاب کو مزید سمجھاتا ہے کہ آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت اچھا لائر ہے، دیکھ لیجئے گا آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ درِ نایاب جو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو سن کے کافی پریشان تھی، بہرحال جنید کی حوصلہ افزا باتیں سننے کے بعد کافی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اب ادھر زاویار جو اپنے آفس کے لیے نکلا تھا ٹریفک سگنل پہ رکتا ہے تو اس کی نظر سائڈ پہ بیٹھے نایاب اور جنید پہ پڑتی ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ دونوں اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں میری زندگی برباد کرنے کے بعد۔ زاویار سیدھا اپنے گھر جائے گا اور اپنے پیرنٹس کو بتائے گا کہ آپ اپنے جس بیٹے کے لیے بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، درِ نایاب کے ساتھ بہت خوش بیٹھا ہوا تھا۔ کیا اب بھی وہ یہی کہے گا کہ اس کا درِ نایاب کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے؟ اور وہ درِ نایاب جو مجھے بہت معصوم نظر آتی تھی اور میرے دل میں پھر بھی احساس ہوتا تھا کہ کہیں حیدر سے دور کر کے میں نے ایک ماں کے ساتھ برا تو نہیں کیا، اسے دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ ہے، کہ وہ اکیلا ہے۔ اب زاویار کو کیا پتا کہ درِ نایاب اور جنید تو حیدر کی کسٹڈی کیس کے لیے ہی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بہرحال جمیلہ جو سوچ چکی ہے کہ اب میں حیدر اور درِ نایاب کے ساتھ مزید کچھ برا ہونے نہیں دوں گی، لگتا یہی ہے کہ وہ اب زاویار کو بتا دے گی کہ درِ نایاب نے نہ تو آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور نہ ہی گھر سے کچھ چوری کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ تو تانیہ نے کیا تھا۔ تانیہ بی بی نے مجھے درِ نایاب کی جیولری اور پیسے اٹھا کے دیے تھے تاکہ سارا الزام درِ نایاب بی بی پہ آئے کہ وہ گھر سے جاتے ہوئے سب کچھ اٹھا کر لے گئیں۔ میں بھی پیسوں کی لالچ میں ان کا ساتھ دیتی چلی گئی، لیکن اب میرا ضمیر ملامت کرنے لگا ہے کہ میں ایک معصوم لڑکی اور معصوم بچے کے ساتھ مزید برا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری طرف جنید ہے جس کے پاس تانیہ کے خلاف پکا ثبوت موجود ہے، جس میں وہ خود اپنی زبان سے اپنی ماں کو اپنی کارستانیہ بتا رہی ہے کہ میں نے کس طرح جنید اور درِ نایاب پہ الزام لگا کے زاویار کی زندگی سے درِ نایاب کو نکال دیا۔ تو جنید وہ ویڈیو آخر زاویار اور اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ اور اگر وہ ویڈیو زاویار اور اپنے پیرنٹس کو دکھانی ہی نہیں تھی تو اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو جنید کی اس بات پر شدید غصہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس تانیہ کا اصل چہرہ سب گھر والوں کے سامنے لانے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہے تو وہ اس ثبوت کو سب کے سامنے پیش کیوں نہیں کر رہا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔